ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سبز پہاڑیوں اور بہتی ندیوں کے درمیان بسے ایک پرامن گاؤں میں رحیم نام کا ایک مہربان کسان رہتا تھا۔ اس کے پاس زمین کا ایک چھوٹا ٹکڑا تھا جہاں وہ سبزیاں، پھل اور اناج اگاتا تھا۔ رحیم کو اپنے کھیت سے پیار تھا اور وہ اس کی دیکھ بھال کے لیے طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک کام کرتا تھا۔ لیکن ایک مسئلہ تھا۔ قریب کے جنگل میں بنٹو نام کا ایک بہت چالاک بندر رہتا تھا۔ بنٹو دوسرے بندروں جیسا نہیں تھا۔ اس نے صرف درختوں سے جھولے اور کیلے نہیں کھائے۔ نہیں، اسے شرارت پسند تھی، اور سب سے بڑھ کر اسے رحیم کے فارم سے کھانا چوری کرنا پسند تھا۔ ہر صبح جیسے ہی رحیم کھیت میں ہل چلانے کے لیے نکلتا، بنٹو کھیت میں جھانکتا، پکے ہوئے پھل چنتا، سب سے میٹھی گاجریں نکالتا اور سب سے رسیلی مکئی کا چباتا۔ جب رحیم واپس آیا تو اس کی آدھی فصل ختم ہو چکی ہوگی۔ رحیم اس سے اکتا گیا تھا۔ یہ بندر میری محنت کو برباد کر رہا ہے، اس نے ایک شام سر ہلاتے ہوئے کہا۔ مجھے اسے روکنے کا راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ چنانچہ اس نے ایک منصوبہ بنایا۔ اگلے دن رحیم نے ایک ڈرامہ بنایا، لیکن کوئی عام نہیں۔ اس نے اسے گھاس سے بھرا اور اسے اپنے پرانے کپڑوں میں پہنایا۔ پھر اس نے اپنے ہاتھوں کو درخت کے چپکنے والے رس سے لپیٹ کر ایک ہاتھ میں ایک سرخ سیب رکھا۔ وہ جانتا تھا کہ بنٹو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ توقع تھی، بنٹو نے درخت سے سیب کو دیکھا۔ اوہ، وہ سیب بہت لذیذ لگتا ہے، اس نے نیچے کودتے ہوئے کہا۔ اس نے گھبرا کر کہا، ارے تم، مجھے وہ سیب دے دو۔ لیکن راونے نے کچھ نہیں کہا۔ بنٹو نے جھکایا۔ کیا تم مجھے نظر انداز کر رہے ہو؟ کتنی بدتمیزی! وہ سیب کے لیے پہنچا اور جیسے ہی اس نے اسے چھوا، اسکویش، اس کا ہاتھ پھنس گیا۔ اوہ، بنٹو نے جدوجہد کرتے ہوئے کہا، مجھے جانے دو لکڑی کے بڑے آدمی۔ اس نے اپنے دوسرے ہاتھ سے سکیکرو کو تھپڑ مارا۔ اسکویش! اب دونوں ہاتھ پھنس چکے تھے۔ بنٹو نے اسے لات مارنے کی کوشش کی، اب ایک ٹانگ بھی پھنس گئی ہے۔ جلد ہی وہ مکمل طور پر خوفناک شکل میں پھنس گیا اور رو رہا تھا، مجھے جانے دو۔ رحیم ہنستا ہوا باہر نکلا۔ آخر میں آپ کو مل گیا، بنٹو نے گلہ کیا۔ برا کرم مجھے تکلیف نہ پہنچائیں، میں صرف حفاظت کے لیے آپ کی فصلوں کی جانچ کر رہا تھا۔ رحیم ہنسا، تم کئی مہینوں سے مجھ سے چوری کر رہے ہو، کیوں نہ میں تمہیں سبق سکھا دوں؟ لیکن رحیم ایک شفیق آدمی تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور بولا، ٹھیک ہے، میں تم سے ایک سودا کرتا ہوں۔ اگر تم وعدہ کرتے ہو کہ میرے فارم سے دوبارہ کبھی چوری نہیں کرو گے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ بنٹو نے جلدی سے سر ہلایا۔ میں وعدہ کرتا ہوں۔ اپنے دل کو پار کرو اور درخت سے گرنے کی امید کرو۔ رحیم نے بنٹو کو آزاد کر دیا، لیکن اس کے پاس ایک اور خیال تھا۔ اس نے کہا، چوری کرنے کے بجائے آپ فارم میں میری مدد کیوں نہیں کرتے؟ آپ تیز، ہوشیار اور درختوں پر چڑھنے میں اچھے ہیں۔ آپ کارآمد ہو سکتے ہیں۔ بنٹو کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ واقعی، آپ مجھے مدد کرنے دیں گے؟ چنانچہ اس دن سے بنٹو رحیم کا مددگار بن گیا۔ اس نے اونچے درختوں سے پھل چن لیے، فصلوں کو کھانے کی کوشش کرنے والے پرندوں کو بھگا دیا، اور یہاں تک کہ کسان کو اپنی احمقانہ چالوں سے ہنسایا، اور بدلے میں اسے کھانے کے لیے کافی پھل ملے۔ ایماندارانہ طریقہ۔ گاؤں والے حیران رہ گئے۔ کیا یہ وہ بندر نہیں جو چوری کرتا تھا؟ ہاں، رحیم نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن کبھی کبھی کسی کو بدلنے کا موقع درکار ہوتا ہے، اور یوں کسان اور چالاک بندر بہترین دوست بن گئے۔ مہربانی اور بھروسہ سب سے بڑی مصیبت پیدا کرنے والے کو بھی دوست بنا سکتا ہے۔